इंडिया को कोशिश की थी कि हेजमन बन जाए, चाइना को ऑफसेट करे, चाइना को हेजमन ना बनने दे इन दिस रीजन। इंडिया हेजमन बनने की कोशिश कर रहा था और उधर अमेरिका के साथ हाथ मिला रहा था। हुआ ये है कि इंडिया जो है अपनी रीजन के अंदर, साउथ एशिया के अंदर, एक भी मुल्क के ऊपर हेजमनी नहीं रही उसकी, मालदीव्स के ऊपर भी नहीं रही उसकी हेजमनी। तो इंडिया का बहुत बड़ी शिकस्त बीजेपी के अंदर इन द लास्ट 10 years हुआ है कि एक एक करके इंस्टेड ऑफ बिकमिंग हेजेमोनिक एंड इंडिया की प्रोजेक्शन ऑफ पावर हैज रीबाउंडेड, वो उसके वापस आके गले में पड़ी है। लोग एक्सेप्ट करने के नहीं तैयार हैं इंडियाज हेजेमोनिक डिजाइन्स, वहाँ इंडिया फेल हो गया। अमेरिका को बड़ा परेशानी हुई है इसके ऊपर कि यार ये तो हमने मोरा खड़ा किया था चाइना के खिलाफ कि चाइना की हेजेमनी यहाँ नहीं होनी चाहिए साउथ ईस्ट एशिया में या साउथ एशिया में, और इंडिया की होनी चाहिए। तो इंडिया तो फारग हो गया, कांट बी हेजेमन इन दिस रीजन एनीमोर। और मोर इम्पॉर्टेंट, इंडिया चाइना के खिलाफ खड़ा करने के लिए हेजेमनी भी ज़रूरी थी, और फिर मिलिटरीली चाइना को कन्फ्रंट करने के लिए भी बड़ी ज़रूरत थी इसकी। तो इंडिया तो पाकिस्तान को नहीं कर सका तो चाइना को क्या करेगा? चाइना ने इनडायरेक्टली इंडिया को यहाँ शिकस्त दे दी। तो अब सिचुएशन ये है कि अमेरिका सोचों में पड़ जाएगा कि यार असी जड़ा मोहरा खड़ा किया सी वो तो पैदल है, वो तो फारग हो गया है, उन्होंने तो पाकिस्तान ने छुट्टी कराती है। तो वो चीन जड़ा है उन्हें पिछू बह गई, सारा कुछ कर लिया, तो चीन को असी किस तरह कन्फ्रंट करांगे विद अ पार्टनर लाइक इंडिया? आप समझ रहे हैं। और इंडिया के अंदर भी अब बहुत से सवाल खड़े हो गए जिसके ऊपर फिर किसी वक्त बात करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका को इंडिया स्ट्रैटेजी रीअसेस करनी पड़ेगी, इंडिया को चाइना स्ट्रैटेजी रीअसेस करनी पड़ेगी, और इंडिया को पाकिस्तान स्ट्रैटेजी रीअसेस करनी पड़ेगी। इंडिया इज इन ट्रबल। ठीक है, बहुत से सवाल इंडिया में भी रिजीम चेंज के हवाले से उठ रहे हैं। जैसे आपने कहा कि अगर मोहरे ने काम नहीं किया तो अमेरिका सोच सकता है ऐसे। टोरंटो से अहमद यार साहब क्या जानना चाहते हैं सेठी साहब से? सेठी साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो हमारा वफद गया आर्मी चीफ साहब और वज़ीर-ए-आज़म साहब दोस्त मुल्कों के दौरे पे, ये सिर्फ शुक्रिया अदा करने गए हैं या इसके पीछे कोई फ्यूचर की प्लानिंग भी है? मतलब कोई इत्तेहाद बन रहा है या कोई इस तरह का भी कुछ हो रहा है? ज़ाहिर है शुक्रिया अदा तो करने जाना था, क्योंकि हस्बे मामूल किस्म की सपोर्ट नहीं मिली आपको बड़ी ज़बरदस्त सपोर्ट मिली है। एक ऐसी सिचुएशन थी जहाँ हिंदुस्तान और पाकिस्तान सारी दुनिया से सपोर्ट मांग रहे थे, इंडिया को किसी से सपोर्ट नहीं मिली, किसी एक मुल्क से भी सपोर्ट नहीं मिली एक्सेप्ट इज़राइल। और हमारे यहाँ सिचुएशन ये सी कि तुर्की, आज़रबाईजान, OIC, ईरान, सबसे हमें सपोर्ट मिली। तो मेरा ख्याल है दिस वाज अ वेरी स्पेशल ओकेजन। तो एक तो ये ज़ाहिर था कि इस किस्म की सपोर्ट की ज़रूरत थी और आपको मिली, और आपका शुक्रिया अदा करना बनता था। और इसलिए भी कि ये मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ, ये मामला अभी चलेगा और आपको इनकी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी आगे जाते भी। इंडिया इस वक्त एक बहुत बड़े डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव की तैयारी कर रहा है, जिससे उन्होंने अपनी काफ़ी सारे लोग, मेरा ख्याल है दर्जनों के हिसाब से लोग बाहर भेजे हुए हैं, पता नहीं कितने ममालिक वो दौरा कर रहे हैं, और वहाँ वो अपना मौक़िफ़ समझाने की कोशिश करेंगे। और हमारे यहाँ ये है कि हमने तो 7-8 लोग ही मोटी मोटी जगह पे भेज दिए हैं, और बिकॉज़ हमें पता है कि हमारा मौक़िफ़ इस वक्त काफ़ी तकड़ा है। मगर ये जो सपोर्ट मिली है दिस इज़ वेरी क्रिटिकल। आगे जाके भी फॉर एग्ज़ाम्पल टर्की से जो सपोर्ट मिली है आपको, डोंट फॉरगेट कि टर्की से आपको आपकी डिफेंस इक्विपमेंट मिलती है, ड्रोन्स मिलते हैं एंड वेरियस अदर थिंग्स मिलती हैं आपको। सिमिलरली आज़रबाईजान के साथ अब आपके जो तल्लुकात बढ़ रहे हैं उसमें चाइना का बहुत बड़ा इंटरेस्ट है, और सो ये इन अ सेंस इट इज़ क्रिएटिंग दैट सर्कल। सिमिलरली विद ईरान इस वक्त अंडर सख्त अमेरिकन प्रेशर में है, और इंडिया भी बड़ा नाराज़ है। तो इंडिया ईरान को भी आपके सपोर्ट की आगे ज़रूरत पड़ेगी गोइंग फॉरवर्ड। तो ये ट्रिप मल्टी फैसेटेड होती है, इसके अंदर एजेंडे आइटम्स के ऊपर बहुत सी चीज़ें होती है। शुक्रिया अदा करने के बाद फिर हमारी तरफ से आगे किस किस्म की सपोर्ट की ज़रूरत होगी तो वो हम बताते हैं कि जी हमें आगे हमारा ख्याल है ये है, हमें आपसे यही चाहिए होगा। फिर वो अपनी बताते हैं कि हम बिल्कुल आपको देंगे सपोर्ट, और हमारी तरफ से भी हमारे भी ये इश्यूज़ आगे बनेंगे। तो इस किस्म का एजेंडा होता है। सो दिस इज़ अ मल्टी फैसेटेड थिंग, इसलिए मेरा ख्याल है ठीक ठाक डेलीगेशन गई ताकि दे कैन डील विद ऑल दीज इश्यूज़। तो इसमें कोई इत्तेहाद बनने के चांसेस भी हैं? जैसे माजी में भी हमने देखा इमरान खान साहब ने एक एफर्ट की थी। इत्तेहाद अगर आपका मतलब है कि कोई ब्लॉक बनने जा रहा है तो वो तो नहीं, आई डोंट सी दैट हैपनिंग। उसमें बड़े प्रॉब्लम्स बन सकते हैं अगर आप ईरान के साथ मिलके
کوئی بلاک میں شمولیت کریں، شامل ہو جائیں تو سعودی عربیہ کے ساتھ ایشوز بن سکتے ہیں اینڈ سو آن. تو اس لیے میرا خیال ہے بلاک واک تو نہیں مگر انفارمل انڈرسٹینڈنگز ضرور ہوں گی. اب جو اگلا سوال ہے وہ عبد المجید کیا جاننا چاہتے ہیں؟ سر، انڈیا کی ایک رپورٹ کے مطابق دریائے ستلج کے پانی کو چائنا کنٹرول کر رہا ہے، جس کی وجہ سے دریائے ستلج کا پانی 75% کم ہو گیا ہے. اگر یہ صحیح ہے تو کیا چائنا کے اس اقدام سے انڈیا کی پاکستانی پانی کو روکنے کی دھمکی پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ انڈیا کے ایک پروگرام میں ایک سردار جی فرما رہے تھے کہ یہ انڈس ٹریٹی معاہدہ جو ہے اس کا ہم پر کوئی قانونی اور سیاسی دباؤ نہیں ہے، ہم پاکستان کو پانی دیں گے لیکن اپنی مرضی سے. گرمیوں میں جب فصلوں کو پانی چاہیے ہوگا تو ہم پانی روک لیں گے اور موسم برسات میں پانی کھول دیں گے. کیا انڈیا ایسا کر سکتا ہے؟ اگر ایسا کر سکتا ہے تو ہمارا رد عمل کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے یہ ساری باتیں ہیں، یہ انڈیا کے جو سو کالڈ ایکسپرٹس ہیں نا اپنی عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ابینس کرنا، یہ کرنا، وہ کرنا، کوئی اثر نہیں اس کا. آج کل کے زمانے میں یہ بڑا مشکل ہے. اگر ایسا کوئی انہوں نے اقدامات کرنے ہیں تو آج سے شروع کرنے پڑیں گے اور ڈیمز بنانے پڑیں گے، کینالز بنانی پڑیں گی، اور وہ اتنا آسان کام نہیں ہے. وہ کم از کم 5 یا 10 سال کے منصوبے بنتے ہیں. پہلی بات تو یہ. اور جس دن انڈیا نے یہ کام شروع کیا چائنا نے آلریڈی دھمکی دے دی ہے ان کو کہ اگر آپ ایسا کام کریں گے کہ پاکستان کے جو اس کی لیجیٹیمیٹ رائٹ ہے انڈر دی انڈس واٹرز کہ ان کو جو پانی ملنا ہے فرام دا ریورز، اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر سمجھ لیجئے کہ ہم بھی یہ کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ. بیکاز برہما پوترا جو ہے اور جو تبت سے جو دریا آتے ہیں یا جو چائنا سے آتے ہیں یا ارونچل سے آتے ہیں تو چائنا وہاں بھی کاروائی کرے گا. تو یہ تو اب اشارے ہو گئے ہر جگہ پہ کہ اگر تسی پاکستان میں کچھ کرو گے تو اسی بھی توڑنا وہ کریں گے. تو یہ سوچ سمجھ کے اب انڈیا کو چلنا پڑے گا. یہ مچھڑ جنرلز جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، یہ صرف اپنی عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے. وزیر اعظم پاکستان نے بھی اسی لیے کہا ہے کہ بھارت کا بندوبست کر رہے ہیں. اچھا، اب آکلینڈ سے اختر علی کیا جاننا چاہتے ہیں؟ مڈل ایسٹ کے اندر جو ٹرمپ اور عرب رہنماؤں کے درمیان بڑے بڑے ایم او یو سائن ہوئے ہیں اور انویسٹمنٹس ہو رہی ہیں بہت زیادہ، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ایک طرح کی ٹوٹ مار نہیں ہے کہ سارے اربوں کا پیسہ جو ہے وہ اپنے ملکوں میں لیا جائے، گھسیٹا جائے، جب یہ پیسہ ختم ہو جائے گا تو ان کو لات مار دی جائے گی؟ کیا ہو سکتا ہے کہ اسرائیل جو ہے قبضہ کر لے سعودی عرب میں، گریٹر اسرائیل جو ان کا پلان ہے. تو آپ کیا اس معاملے میں سوچتے ہیں؟ آپ کا کیا ویژن ہے اس معاملے میں؟ پہلی بات تو یہ ہے جی کہ یہ جو مسلم ممالک ہیں جن کے پاس تیل ہے، جو ان کا سارا پیسہ ہے وہ آپ کا کیا خیال ہے کہاں پڑا ہوا ہے؟ آپ کا خیال ہے کہ وہ جو ریت ہے اس کے نیچے والٹس کے اندر انہوں نے ڈبے لگائے ہوئے ہیں، بھرے ہوئے ہیں، وہاں رکھا ہوا ہے؟ سارے کا سارا پیسہ ویسٹرن بینکس میں ہے. اسی لیے تو دھمکی یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پیسے روک لیں گے ہم. پانی وانی تھوڑے ہیں ان کے پیسے فریز ہو جاتے ہیں. اور یہ پہلی دفعہ نہیں، پہلے بھی یہ ہوا ہے ایسے. ایران کے پیسے روکے ہوئے انہوں نے. ابھی تک ایران کے جو پیسے ویسٹرن بینکس میں تھے وہ امریکہ نے روک دیے، ان میں سے بہت سے پیسے دینے نہیں دیے. تو یہ پیسے تو وہاں ان کے پاس پڑے ہوتے ہیں، وہیں انویسٹمنٹس ہوتی ہیں، وہیں ریٹرن ہوتی ہے. کیونکہ وہ اب یہ جو ممالک ہیں یہ چاہتے ہیں کہ ڈائیورسیفائی کیا جائے. سارے پیسے لنڈن میں نہ رکھے جائیں، نیو یارک میں نہ رکھے جائیں، سوئٹزرلینڈ میں نہ رکھے جائیں، کہیں اور رکھے جائیں. بیکاز یہ کسی سٹیج پہ بھی یہ جو ممالک ہیں یہ لوگ دے کین بریک دا رولز آف دا گیم اور بلیک میل کر سکتے ہیں آپ کو. اور پیسہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے ان کا، بیکاز تیل بک رہا ہے. اسی لیے تو اب ایم بی ایس نے سعودی عربیہ کے اندر 400 بلین کا جو نیا پلان بنایا تھا کہ وہ جو پورا ایک کوسٹ کے اوپر پوری شہر بنانے ہیں انہوں نے فار ویسٹرن ٹورسٹ. تو پیسہ کہیں تو خرچ کرنا ہے نا. تو اب وہ اسی لیے انڈیا کے ساتھ انویسٹمنٹس ہو رہی ہیں. انڈیا کے اندر، امریکہ کے اندر ایکچوئل فزیکل انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں ان انفراسٹرکچر. کیونکہ بینکوں میں رکھنا جو ہے وہ پرابلم ہو جاتا ہے، وہ سیز ہو جاتے ہیں وہ فنڈز انڈر نیشنل سیکورٹی رولز. مگر اگر آپ نے کوئی پارٹنرشپس کی ہیں کسی پرائیویٹ سیکٹر کے اندر تو وہ آپ کو جو کمرشل لا ہے وہ آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے. تو اسی لیے دے آر ڈائیورسیفائنگ دیئر منی کہ جی یہ صرف بینکوں میں نہیں ہم نے رکھی، نہیں صرف امریکن ٹریجری بلز نہیں خریدنے ہیں، ہم نے یہ ڈائیورسیفائی کرنا ہے. پراپرٹی خریدنی ہے، لوکل پارٹنرز لینے ہیں، آئی ٹی کے اندر انویسٹمنٹس کرنی ہے اینڈ سو آن.
اور کچھ ظاہر ہے اور ملکوں میں بھی کرنی ہے. اب اور ملکوں میں کہاں کریں گے؟ کون سے ملک ہیں جہاں ریٹرن بھی ملتی ہے, پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی ہوتی ہے؟ پاکستان میں تو پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے. پاکستان کے اندر جس طریقے سے پالیسیز چینج ہوتی رہی ہیں, تو دس از دا پرابلم. اب انڈیا کے ساتھ یہ جو سارے جو معاہدے ہو رہے ہیں, دس از بیکاز دے تھنک انڈیا از اے اسٹیبل کنٹری. اگر یہ وار والی ہسٹیریا انڈیا میں چل پڑا تو یہاں بھی لوگوں پھر انویسٹ کرنا چھوڑ دیں گے. وہ کہیں گے یار انڈیا کا بھی کوئی پتہ نہیں, یہ پنگے لے رہے ہیں پاکستان کے نال, کل نو کوئی نیوکلیئر وار ہو جاتی ہے تو ہمارے تو پیسے اڑ جائیں گے. تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کے لیے یہ جو نیا ماحول بنا رہا ہے نریندر مودی, اٹ از ناٹ گڈ فار انڈیاز اکانومی. ایک طرف وہ کہتا ہے کہ ہم نے 10% گروتھ کرنی ہے, دنیا کی 4th لارجسٹ اکانومی بن جانا ہے, پاور ویلڈ کرنا ہے, ہیجمنی کریٹ کرنی ہے. دوسری طرف وہ پاکستان جس کو وہ سمجھتا ہے ہی کچھ نہیں, اس نے انڈیا کو ٹھیک ٹھاک کھڑکا دیا کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہیں. اینڈ ناؤ دے ول ہیو ٹو ری تھنک آل دس. اور میں آپ کو بتاؤں انڈیا کا جو کارپوریٹ سیکٹر ہے نا, وہ بھی اب نریندر مودی کو کہے گا یار بس کر, فرق پڑ رہا ہے, جو انویسٹمنٹ آنی تھی رک گئی ہے. یہ تھریٹ آف وار جو ہے از ایز بیڈ ایز وار اٹ سیلف, بیکاز دین اٹ افیکٹس آل یور ریٹرنز اینڈ یور رسک پروفائل. اگر ایک ملک کے اندر انویسٹمنٹ کی رسک جو ہے تھوڑی ہے اور دوسرے میں زیادہ ہے, تو جہاں آپ زیادہ رسک والی کنٹری میں جب آپ انویسٹ کرنے جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اچھا جی انڈیا میں تو 10% بھی ریٹرن مل جائے ٹھیک ہے, کوئی رسک نہیں ہے انسٹیبلٹی کی, ساری پالیسیز لیٹ ڈاؤن ہیں, سب کچھ چل رہا ہے, اللہ خیر صلی اللہ. پاکستان میں نہیں جی, ایسی تو 20% تو کٹ نہیں کریں گے. کیوں؟ پاکستان تک پتہ نہیں, آج گورنمنٹ آ گئی تو دوجی آ گئی اور انہوں نے پالیسی چینج کرتی. یہ پالیسی بیوروکریسی نے خراب نہ کر دی, یہ ڈیویلیویشن نہ ہو جائے, یہ نہ ہو جائے. تو دس از دا پرابلم. تو آئی تھنک دی سعودیز, یہ نہیں ہے کہ ڈپینڈنسی بڑھ رہی ہے ان کی. میں سمجھتا ہوں یہ جو فارن انویسٹمنٹس وہ کر رہے ہیں ان کی ڈپینڈنسی کم ہونے جا رہی ہے. پہلے ڈپینڈنسی زیادہ تھی, they were beholden to the American system. Now they are trying to branch out and spread their risk.